الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. لائیے کرسی لائیے. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین مني وأنا من الحسین. صلوات پڑھ دے محمد والے. بہت مشہور حدیث ہے اور زیادہ وقت دینا مقصود نہیں ہے. 15 یا 20 منٹ بس آپ کے درمیان گفتگو کریں گے. یہ مشہور حدیث کی حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور خواجہ اجمیری نے کہا شاست حسین بادشاہ حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. یعنی کہا کہ حسین دین بھی ہیں اور حسین دین پناہ بھی ہیں. رسول اسلام مولا علی کے لیے فرمایا یا علی حبک الایمان کہ علی آپ کی محبت ایمان ہے. اور خواجہ اجمیری نے حسین کو دین کہا. رسول اسلام نے مولا علی کو ایمان کہا. یعنی باپ ایمان بیٹا دین. اگر باپ کو چھوڑ دیا تو ایمان چلا گیا, بیٹے کو چھوڑ دیا تو دین چلا گیا. شاست حسین بادشاہ است حسین. یہ اشعار کہے اور لے کر گھومتے رہے یہاں تک کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ شاست حسین بادشاہ است حسین. کہا کہ حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے. جو شاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا, جو بادشاہ ہوتا ہے وہ شاہ نہیں ہوتا. شاہ اسے کہتے ہیں کہ فقیر جسے کہتے ہیں نا آپ کی شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے. یعنی شاہ اور ایک ہے بادشاہ. یعنی بادشاہ پوری دنیا پہ حکومت, اور شاہ اسے کہتے ہیں کہ جو صرف جو ہے دنیا سے الگ اور الگ ہو, دنیا سے الگ ہو. ایک بادشاہ نے ایک شاہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں بادشاہ بنا دیں. تو شاہ نے کہا کہ نہیں رہنے دو, جب ہمیں بادشاہ بننا ہوگا ہم اللہ سے دعا کریں گے, اللہ ہمیں بادشاہ بنا دے گا. تو خواجہ اجمیری نے کہا حسین شاہ بھی ہیں حسین بادشاہ بھی ہیں. یعنی ایک طرف دیکھتے ہیں تو پوری دنیا پہ حسین کی حکومت ہے, اور ایک طرف دیکھتے ہیں تو دنیا سے الگ ہے. یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے کہ آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی جب اس دنیا میں آئے تو زمین والوں سے پہلے آسمان والے پہ کرم کیا. وہ جو فطروس ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا, لیکن جب ملائکہ مبارکباد دینے آ رہے تھے تو جب یہ آ رہے تھے تو کہا ہمیں بھی لے چلو. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ اللہ سے پوچھ لے, ایسا نہ ہو کہ شرک ہو جائے, ایسا نہیں کہا. لیا اور آگے, اور جب در اہل بیت پہ آئے تو کیا کہا؟ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ فطروس ہے, کس لیے آئے ہو؟ کہا شفا کے لیے. کہا اگر شفا کے لیے آئے ہو تو ہم تو پہلے ہی سے موجود تھے. معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی کے در پہ, اور رسول اسلام نے کہا کہ اپنے بال و پر کو حسین ابن علی کے گہوارے سے مس کر لو. وہ جو گہوارہ کی جو لکڑی کا گہوارہ ہے, اور رسول اسلام نے کہا کہ اسے مس کر لو. یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب یہ لکڑی کی یہ عظمت ہے کہ حسین ابن علی سے مس ہو جائے تو پھر حسین ابن علی کی کیا عظمت ہوگی, کیا فضیلت ہوگی. ہاں عزیزان محترم, یہ ایام عزا ہے. دیکھیں اگر کسی سے سوال کریں تو کوئی یہ نہیں, آواز پہنچ رہی ہے نا, آواز جانے دیجیے. محمد
بس مسائل کی طرف آ گئے، تمام بیانات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ابھی آپ ماتم کریں گے، یہ ایام عزا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی سے یہ سوال کریں کہ تم نے نماز پڑھنا کب سے شروع کیا، تو ہر شخص بتا دے گا، لیکن اگر یہ سوال کریں کہ حسین کا نام لے کر اپنے سینے پہ ماتم کرنا کب سے شروع کیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین نے، ابھی سلجنا دیکھا، امام حسین نے ایک جانور کو، سلجنے کو کہاں تک پہنچا دیا کہ انسان کی جو تیر چلا رہے تھے، یہی سلجنا امام حسین کی حفاظت کر رہا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کو 8 دن اس بستی کو بسا کر سو گئے، اور تمام ذمہ داریاں شہزادی زینب اور سید سجاد کے سپرد۔ جب 11 محرم آئی، 11 محرم تاریخ کائنات میں پہلی بار سورج نے سیدانیوں کو بے ردا دیکھا۔ ہاں زادارو، آپ کو معلوم ہے کچھ نام ایسے ہیں کہ صرف نام لیجئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ نام لیں، زینب، زینب۔ ایک خطیب نے، ایک ذاکر نے کربلا میں یہی جملہ پڑھا کہ دخلت زینب، کہ شہزادی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ جب یہ پڑھا تو ایک عالم مقدس نے روک دیا، کہا رک جاؤ۔ وہ خطیب ڈر گیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے کیا کہا؟ رک جاؤ، اس کا حق تو ادا کر لینے دو، رو تو لینے دو۔ کہاں شہزادی زینب اور ابن زیاد کا دربار۔ ہاں آزادارو، تمام ذمہ داریاں شہزادی زینب کے سپرد ہے۔ شہزادی زینب کیا منظر دیکھتی ہیں کہ سید سجاد باپ کے لاش کی طرف دیکھ رہے ہیں، درمیان میں شہزادی زینب کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ سید سجاد جو ہے اپنے باپ کے لاش کو دیکھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جسم سے روح نکل جائے۔ شہزادی زینب کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے لال، تم سید الصابرین ہو۔ تو سید سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ بتائیے کہ ہم کیسے صبر کریں، باپ کا لاش جلتی ہوئی زمین پہ پڑی ہے، جوان بیٹا موجود ہے۔ ہاں آزادارو، ایک ایک بیویوں کو سوار کرنا ہے، کس میں ہمت ہے جو آ جائے۔ شہزادی زینب بیٹھ گئی اور ہر بیوی سے کہہ رہی ہیں کہ بیوی آپ کس کی مجال ہے کہ جو شہزادی کے زانو میں پیر رکھ کر چلا جائے، لیکن ام برواب فرماؤ یہ شہزادی زینب کا جلال تھا، مجال نہیں کوئی کچھ کہہ دے۔ ہر بیویوں کو سوار کیا، ہر ایک کو سوار کر دیا۔ اب زینب کو کون سوار کرے؟ عجب نہیں زینب نے فریاد کی ہو، اے بھیا حسین ہم نے آپ کو سوار کر دیا، لیکن ہائے زینب، زینب کو کون سوار کرائے؟ آزادارو بس رہنے دیجیے۔ آزادارو، شہزادی زینب کیسے سوار ہوئی؟ سید سجاد نے شہزادی زینب کو سوار کیا۔ اے آزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے جانور کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ اونٹ جو ہے دوسرے اونٹ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اطفال آل محمد ہماری پشت پہ ہیں، لہٰذا جو ہے سنبھل کے چلنا۔ اے آزادارو، یہ ملعون جو ہے اس طرف سے قافلے کو لے کر گئے جہاں شہداء کا لاش تھا۔ اب جو لاش نظر آئی، کوئی قاسم کی لاش پہ گراتا ہے، کوئی علی اکبر کی لاش پہ گراتا ہے، شہزادی زینب حسین کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہاں آزادارو، بین کرنے لگی۔ شہزادی زینب ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، اے بھیا عباس، اے بھیا بہت
شان سے مدینے سے لے کر آئے تھے. آزادارو اب کیا ہوا؟ قافلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ یہ قافلہ 11 محرم کو شام کے وقت جو ہے یہ کوفے میں وارد ہو گیا. آزادارو تمام شہداء کے سر نوکے نیزے پہ بلند ہوا لیکن ایک سر نہیں تھا. ظالموں نے کہا دیکھو سر 71 ہے ایک سر کم ہے. تو شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے حسین نے ننھی سی قبر بنا کر اسے دفن کر دیا. اے عزادارو یہ پہلا شہید ہے جو حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا. اس نے کہا ہمیں معلوم ہے. اب کیا ہوا؟ شمر ملعون ہاتھ میں نیزہ لیتا ہے زمین پہ مارتا جاتا ہے زمین پہ مارتا جاتا ہے. جناب رباب نے کہا اے شہزادی زینب میرے بچے کی خیر ہو. زمین پہ مارتا جاتا ہے. ایک مرتبہ جو زمین پہ مارا اب جو نیزہ نکالا علی اصغر کا لاشا تلوار کو نکالا سر کو تن سے جدا کر دیا. رباب نے دامن کو پھیلا دیا. اے میرے لال اصغر اے بیٹا اصغر. آزادارو تمام شہداء کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا لیکن ایک سر تھا جو نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا. وہ کس کا سر تھا معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ غیرت دار عباس کا سر تھا. نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا تھا. اب کیا کیا شمر ملعون نے؟ تازیانہ لے کر آیا. سید سجاد کو تازیانے سے مارنے لگا. جب مارنے لگا تو کہا اے شمر تجھے کیا معلوم میرا چچا عباس کتنا غیرت دار تھا. اے شمر میرے بابا کے سر کے برابر جو ہے بلند نہ کر. ہاں آزادارو اب کیا کیا؟ اس سر کو جو ہے گھوڑے کی گردن میں باندھا. اب جیسے جیسے جانور چلتا تھا حضرت عباس کا سر جو ہے زمین سے ٹکراتا تھا. آزادارو یہ قافلہ چلا. جب یہ قافلہ کوفے پہنچا آزادارو جب یہ قافلہ کوفے پہنچا کیا دیکھا؟ دارالامارہ پہ ایک جسم ہے. شہزادی زینب نے دیکھا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سوال کیا پھوپھی اماں یہ کس کا لاش ہے؟ زینب نے کہا یہ مسلم کا لاش ہے. مسلم کی بیوہ آگے بڑھی ہاتھوں کو جوڑا کہا اے مسلم اتنا بتا دو 2 امانت ہمارے پاس تھے 2 امانتیں تمہارے پاس بھی تھی. جو ہمارے پاس 2 فرزند تھے وہ شہید ہو گئے ان کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے لیکن جو تمہارے ساتھ بچے تھے وہ بچے کہاں ہیں؟ اے آزادارو وہ بچے اسی کوفے میں تھے قید تھے. ماں کوفے سے گزر گئی لیکن خبر نہ ہوئی. آزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ بس آخری فکرہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچ گیا. اب جب کوفے میں پہنچ گیا تمام کوفے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں چھت پہ ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ خارجی بس آخری فکرہ پڑ چکا. خارجیوں کا جو ہے یہ قافلہ آ رہا ہے. سب بیٹھے ہوئے تھے. شہزادی زینب ہے ام کلثوم ہے بیویاں ہیں جناب سکینہ ہے یہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مومنہ نے دیکھا اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی. بس آخری فکرہ پڑ چکا. اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی اور جب دیکھا تو اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ ایک جو ہے کاشے میں آب لے کر آؤ دام لے کر آؤ. اور وہ مومنہ لے کر آئی کہاں؟ شہزادی زینب کے پاس اور کہا بی بی اس پانی کو پی لو. شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹی اس سے پوچھ لو کوئی حاجت تو نہیں؟ ابھی بھی زینب نے یہ بتایا کہ دیکھو ہمیں جو ہے مجبور نہ سمجھنا. پوچھ لو کوئی حاجت تو نہیں؟ کہا ہاں بی بی ایک حاجت ہے. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا اتنا دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم اور اسیر ہوئے. دعا کی آمین کہی. پھر کہا کوئی اور حاجت؟ کہا ہاں ایک حاجت اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو. جب یہ کہا کہ دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو شہزادی زینب نے سوال کیا اے بی بی اتنا بتا دے تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے. کہا تو شہزادی زینب کو یہاں دیکھ لے گی تو پہچان لے گی. کہا بی بی کیسی بات کرتے ہیں آپ جو ہے قیدی ہیں اور کہاں شہزادی زینب اور کہاں یہ مقام. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں یہ ام حبیبہ دیکھ یہ زینب ہے. ام
حبیبہ تڑپ گئی، اے شہزادی اتنا بتا دیجئے کہ عباس کہاں ہے؟ کہاں دیکھ وہ سر عباس کہاں ہے؟